السماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وألهم فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من عاد واتقى فأما من عاد واتقى وصدق بالحسنى فسييسره لليسرى وأما البخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى وما له إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى ولا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما
ولسوف يرضى وما لعاد إنه من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى وما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب بعد بالدين فما يكذب بعد بالدين أليس الله بحاكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم نعرہ الصلوات گزارش کی جاتی ہے سوزخوانی کے لیے جناب اصغر مہندی المعروف ببلو صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں سوزخوانی کے فرائض انجام دیں. مومنین مجلس میں کافی تاخیر ہو چکی ہے لیکن کچھ مسائل ہیں یہاں پر اس وجہ سے بر محمد و آل محمد صلوات. آپ کی بستی میں اس کی ضرورت ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں باہر سن رہے ہیں وہ ہمارے لائیو چل رہے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے سجدہ ہے شبیر کا نیت ابو طالب کی ہے کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے ساقیے کوثر پیسر پوتے ہیں سردار جنا اب تو ثابت ہو گیا جنت وہ طالب کی ہے کربلا کی جنگ میں
کبھی
کے عزا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا توہین مودت کبھی درود پڑھیے باؤ زبان چار مصرے ملاحظہ کریں گے مولا علی علیہ السلام اور سورج توجہ کا تعلیم ملاحظہ کریں گے اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا دیکھ وہ شاہ کے روضے میں چھپا تو لوگ سورج کے اشارے پہ چلا کہتے ہیں میرے مولا کے اشارے پہ چلا درود پڑھیے باؤز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مصرے اور ملاحظہ کریں گے موت اور امام حسین علیہ السلام توجہ کا تعلیم دین خالق کو دیا بڑھ کے سہارا کس نے اور زندہ کیا اسلام دوبارہ کس نے دیکھ کے سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے وہی موت تو مارتی ہے موت کو مارا کس نے بیت ملاحظہ کرے گا تو رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا اے موت کو مار کے شبیر خدا تھا
मौलवी साहब माजरत के साथ में मुझे बिठाया ही अब है तो मुलाहिजा करेंगे। तू अपने एक जाम पा नाजा पिलाने वाले हैं परवाह है तेरी क्या बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता बतहाओ काज मैं नो खुरासा सामरा खुर्शीद मुद्दा मेरा बुर्जे शरफ में है एक करबला में एक मेरा साके नजफ में है तू अपने जान पा दुरूद पढ़िए बाबू ज़बरा। एक मतला और चंदा अशार जल्दी जल्दी से मुलाहिजा करेंगे, तवज्जो का ताल्लुक। हज़रत मोहसिन इस्लाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में मुलाहिजा करेंगे, तवज्जो का ताल्लुक। मुझसे जाना जाएगा मैं अबू तालिब हूँ कुरान मुझसे जाना जाएगा मैं अबू तालिब हूँ कुरान मुझसे जाना जाएगा मैं आयतों को मेरे आंगन में उतारा जाएगा मैं अबू तालिब हूँ कुरान मुझसे जाना मुलाहिजा करेंगे शेर खास तौर पे दूंगा अपनी नस्ल से दुनिया को मैं
پر فرشتوں کی قطار بھائی میرا صدقہ آسمان والوں میں بانٹا جائے گا میں ابو طالب ہوں قرآن مجھ سے جانا جائے گا کل ایمان میرا بیٹا میں ابو الایمان ہوں بھائی میری ہی آغوش میں اسلام پالا جائے گا میں ابو طالب ہوں قرآن مجھ سے جانا جائے گا آیتوں میں ہوگا سب میری شجاعت کا بیان بھائی انگلیوں پہ جب درے خیبر اٹھایا جائے گا میں ابو طالب ہوں قرآن مجھ سے جانا جائے گا مجلسوں میں ذوالعشیرہ کاتب رک بات کے وہ ساری دنیا کو میرے ٹکڑوں پہ پالا جائے گا میں ابو طالب ہوں قرآن مجھ سے جانا خاص طور سے ملاحظہ کریں گے شعر دیکھیں گا ہوگا دنیا سے الگ میرے قبیلے کا مزاج بھائی میرے گھر دشمن کو بھی پانی پلایا جائے گا میں ابو طالب ہوں قرآن فاتحہ حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ جناب ذیشان فاطمہ بنت جناب جواد اصغر ناطق مرحوم صاحب کو سال کرنا ہے چار پانچ بند جلدی جلدی سے ملاحظہ کریں گے. ہاں
जब यतीम हुई बिन्ते मुस्तफा, लिखा है जब यतीम हुई बिन्ते मुस्तफा, करने ना पाई बाप का मातम वो गम ज़दा, पाबंदियां लगाते थे रोने पाबे गम का पहाड़ सर पा गिरावा मुझे बता, दरवाजा हाय जलता गिराया ले दिल भर के फातिमा को सताया ले, पहलू शकीस्ता हो गया बिन्ते रसूल का, रोज़ा नबी का कांपा, क़यामत हुए पापा, मोहसिन शहीद हो गया है गम में मुब्तला, ज़हरा गई जहान से रोते हैं मुर्तज़ा, खाली ज़माना हो गया बिन्ते रसूल से, हसनैन मिल के रोते हैं, हाय हाय बतूल से, कहते हैं अम्मा जान हमें प्यार कीजिए, ए अम्मा दिलासा उठ के जरा हमको दीजिए, अम्मा सलाम आखिरी बेटों का लीजिए, एक बार आके अम्मा जरा खोल लीजिए, पहलू में अम्मा रात को हम किसके सोएंगे, अम्मा बगैर आपके दिन रात रोएंगे, अल-क़िस्सा गुस्ल देने लगे शाहे औसिया, दो पसलियां थी टूटी हुई वा मुसीबता, बस देखते ही रोने लगे हाय मुर्तज़ा, गम से कलेजा शेरे इलाही का पक गया, कहते थे फातिमा पा मुसीबत गुज़र गए, बादे रसूल हाय क़यामत गुज़र गई, ताबूते फातिमा पा क़यामत हुई बपा, रोते
روتے تھے سر کو پیٹ کے مادر کو مصطفیٰ حسنین سے یہ کہتے تھے رو رو کے مرتضیٰ سر پیٹو جہاں سے گئی بنت مصطفیٰ بیٹی کو مصطفیٰ کے ستایا غضب کیا زہرا کے غم میں ہم کو رلایا غضب کیا حیدر نے پھر حسین سے رو کر کیا کلام کر لو سلام آخری زہرا کو لالفا آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولا وہ تشنہ کا اماں اگر بلائے تو جاؤں پائے اماں کے غم میں آنکھوں سے آنسو بہاؤں گا جب فاطمہ بلائیں گے ملنے تو جاؤں گا سن کر کلام حضرت شبیر نامدار مولا کائنات لگے رونے زار زار آواز دی بطول نے عادل ہے بے قرار بندے کفن بھی کھل گئے زہرا کے ایک گولی کفن سے ہاتھوں کو باہر نکال کے پیار کر لو باہوں کو گردن میں ڈال کر لکھا ہے جب یتیم صلوات ارشاد فرمائے محمد جزاک اللہ خیر الجزا حضرات بڑا ہی سوز مرثیہ محترم حسن مہدی ببلو صاحب اور ان کے ہم نوا کی زبانی سوال کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے ایک مرحومہ کے ساتھ سوال کی مجلس ہے پروردگار صوبران کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ کے درجات بلند فرمائے حضرات اس مجلس اعزا کو خطاب فرما رہے ہیں فخر قوم ملت جو تعارف کے بالکل بھی محتاج نہیں ہیں آج ہماری قوم کی ایک نمایاں شخصیت جو ہمارا چہرہ ہے اور صرف یہ فلاح و بہبود کے لیے صرف کسی مذہب خاصہ ہی کا چہرہ نہیں ہے بلکہ ایک انسانیت کا چہرہ ہے جو قوم کی فلاح و بہبود کے لیے قوم کی ترقی کے لیے یکجہتی کے لیے اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ ایک مضبوط علامت بنے ہوئے ہیں یہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس خانوادے نے ہمیشہ ذکر اہل بیت اکرم السلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہم انتہائی شکر گزار ہیں اپنے برادر بزرگ اور
जब कभी भी किसी भी मौके पर, वैसे तो हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा इनकी जो ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन कभी भी 24 घंटे, जब कभी भी किसी भी वक्त अगर पुकारा है तो कोई भी वक्त हुआ है, 24 सातों में हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए, हमें सहारा देने के लिए हाजिर रहते हैं। हमारे पास और कोई असासा नहीं है, अल्फाज नहीं है कि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। बहरहाल जिस मुनासिबत से और जिस हौसला अदा करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा आपको खूब तरक्की अता फरमाए और यूँ ही करम अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम आप पर बना रहे और मोमिनीन यूँ ही खुशहाल रहें और यूँ ही तरक्कियाँ करते रहें। अव्वलन बबलू साहब के बाद हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं, हमारे यहाँ बड़े भाई अबू ज़र किंतूरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है और ये गिराफ एजेंसी के ज़रिए ये मजलिस, ये प्रोग्राम बराहे रास्त नश्र हो रहा है। जगहों से और मुतादिक जगहों से यहाँ हज़ार तशरीफ़ लाए हैं पुरसा पेश करने के लिए, ताज़ियत पेश करने के लिए। क़िबला काबा के खैर मकदम में इजाज़त है क़िबला मोहतरम संभई अल्लामा नसीम अमरोही अल्लाहु मकामहू, अभी आपने बड़ा दिलसोज मरसिया शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से समाज फरमाया। शबीब भाई, अल्लामा नसीम अमरोही अल्लाहु मकामहू फरमाते हैं, मरियम भी इनसे कम है, मसीहा से पूछ लो। मरियम भी, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, मरहुमा की मग़फ़रत के लिए, मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए, ज़ालिमीन की निस्त व नाबूदी के लिए, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला वजहु शरीफ के ज़ुहूर की ताजील के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलावत इरशाद। मरियम भी इनसे कम है, मसीहा से पूछ लो। आधा भी मर्तबा नहीं, सारा से पूछ लो। अपनों का क्या है तस्करा, अदा से पूछ लो। जाओ मुबाहिला में नसारा से पूछ लो। जाओ मुबाहिला में नसारा से पूछ लो। ज़हरा सी औरतें हैं ना, हैदर से मर्द हैं। खत्मुर रसूल के बाद ये ज़ौजैन फर्द हैं। ज़हरा सी औरतें हैं ना, हैदर से मर्द हैं। खत्मुर रसूल के बाद ये ज़ौजैन फर्द हैं। परवरदिगार सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए और मरहुमा के दरजात बुलंद फरमाए। गमे हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम हमें हयात अबदी अता किए हुए है। बस 2 मिसरों से क़िबला काबा को दावत सुखन और आप सबके साथ ये शरफ हम सबको मैसर होता है। सुबह रोशन की तरह, सुबह सादिक की तरह जो मिसरे आपकी कैफियतों को सरशार करते हैं। रोज़े रोशन की तरह सुबह के तारे जैसे, शहर में एक ही 2 होंगे हमारे जैसे। देखी गई न मुझसे सितारों की सरकशी, फिर आफताब बन के निकलना पड़ा मुझे। पढ़ के नहजे बलागत दुनिया में लोग अच्छे अदीब होते हैं। तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हमें खतीब होते हैं। आज हमें खतीब होते हैं। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ फ़ख्र कौम मिल्लत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब क़िबला से इल्तिमास की जाती है, आप ज़ेब मिंबर हों और अपने मखसूस अंदाज में हाज़रीन के को ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुनव्वर फरमाए। क़िबला काबा के खैर मक़दम में और मरहुमा की मग़फ़रत के लिए, मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए, ज़ालिमीन की निस्त व नाबूदी के लिए, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला वजहु शरीफ के ज़ुहूर की ताजील के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलावत। आप हज़रात एक सूरह फ़ातिहा पढ़ के ज़ीशान फ़ातिमा मरहुमा बिनते जवाद असगर नातिक़ मरहूम की रूह को इसाले सवाब।
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی، صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان محترم، آغاز بیان سے قبل جیسے کہ میرے بھائی جناب احمد رضا صاحب نے آپ کے سامنے مجھ حقیر کے واسطے جو کچھ بھی کہا، میں اس کے اہل نہیں۔ آپ کی ذرا نوازی ہے، میں قوم کا ایک ادنا خادم ہوں، اور جب بھی آپ مجھے آواز دیں گے انشاءاللہ میں کوشش اس کی کرتا ہوں کہ ایک خادم کی حیثیت سے آپ کے بیچ موجود ہوں۔ بہت طولانی تقریر نہیں ہوگی عزیزان محترم، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں نے جو حدیث رسول پڑھی کہ رسول نے کہا فاطمۃ بضعۃ منی، لفظ منی کا استعمال رسول اللہ نے 4 لوگوں کے لیے کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، لفظ منی کا استعمال رسول اللہ نے 4 لوگوں کے لیے کیا ہے، علی و منی، فاطمۃ بضعۃ منی، حسن و منی، حسین و منی۔ علی مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں، یہ 4 رسول سے ہیں، باقی دنیا میں جتنے ہیں سب رسول کے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، باقی دنیا میں جتنے ہیں سب رسول کے ہیں۔ کہ وہ سے کا فرق کیا ہے؟ چھوٹے بھائیوں کے واسطے، بچوں کے واسطے، کے کا جوائنٹ وہ جوائنٹ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی کنیکشن نہ ہو، باہر سے ایک نیا کنیکشن کنیکٹ کر کے اندر لایا جائے بنا کے، اور اسے یہاں کنیکٹ کیا جائے تو وہ کے کا جوائنٹ کہلاتا ہے، اور جو شے اسی میں سے نکلے تو وہ سے کا جوائنٹ کہلاتا ہے۔ مگر کے کا جوائنٹ اتنا ہلکا اور اتنا کمزور ہے کہ وہ ذرا سے میں ٹوٹ جاتا ہے، ذرا سے میں ٹوٹ جاتا ہے، مگر سے کا جوائنٹ ٹوٹتا نہیں ہے۔ میں دکھاؤں آپ کو کہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ 4 لوگوں نے رسول اللہ سے قرابت کا دعویٰ کیا، ایک اہل بیت رسول، ایک اصحاب رسول، ایک ازواج رسول، ایک ہم آپ امتی۔ کسی 5ویں نے ابھی تک کے رسول اللہ سے قرابت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کے علاوہ اہل بیت
असाब, अजवाज, उम्मती। इसके अंदर असाब, अजवाज, उम्मती ये के ज्वाइन से जुड़े हैं, अहले बैत से के ज्वाइन से जुड़े हैं। देखिए ज्वाइन कैसे टूटता है। असाब जुड़े हैं सोहबत रसूल के ज्वाइन से, अगर पहलू से उठा दिए जाएं तो ज्वाइन टूट जाएगा। अजवाज जुड़ी हैं निकाह के ज्वाइन से, अगर तलाक की कैची चल जाए तो ज्वाइन टूट जाएगा। हम आप जुड़े हैं कलमे के ज्वाइन से, हमारा ज्वाइन तो बहुत कमजोर है, मगर अहले बैत मोहम्मद से उस ज्वाइन से जुड़े हैं जिसे ना दुनिया में कोई तोड़ सकता है ना अलग कर सकता है। सलावत भेज दे मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह ने कहा कि अली मुझसे, फातिमा मुझसे, हसन मुझसे, हुसैन मुझसे। ये रसूलुल्लाह से हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम एक मरहूमा के इंसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि बीवियों के हवाले से गुफ्तगू। तारीख़ इस्लाम में और तारीख़ आलम व आदम में कुछ बीवियां हैं, जनाब सारा, जनाब आसिया, जनाब मरियम, जनाब खतीजा, जनाब फातिमा, जनाब ज़ैनब। ये वो बीबियां हैं खुदा की कसम कि अखले बशर हैरान है, अखले बशर हैरान है। ये वो बीबियां हैं। इसमें रसूल ने जनाब फातिमा ज़हरा के लिए कहा कि अगर अली न होते, सुनिएगा, अगर अली न होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। कुफो कहते हैं बराबर वाले को, कुफो कहते हैं हम पल्ला को। ये उंगली इस उंगली की कुफो नहीं है, ये छोटी है, ये बड़ी है। ये उंगली इस उंगली की कुफो है। फातिमा से पहले भी एक बीबी मासूमा गुजरी, जनाबे मरियम, मगर कोई उनका कुफो नहीं था। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, मासूमा के लिए कोई मासूम नहीं था। मासूमा की शादी गैर मासूम से हो नहीं सकती। सुनिएगा, मासूमा की शादी गैर मासूम से हो नहीं सकती। या अल्लाह कानून इस्मत तोड़े और मासूमा का हक गैर मासूम से करे, या कानून फितरत तोड़े और मासूमा को बगैर हक के बेटा अता करे। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, कहा कानून इस्मत नहीं टूटता, कानून फितरत टूटता है। और कानून फितरत अक्सर टूटता रहता है। आग का काम है जलाना, इब्राहिम के लिए टूटा। पानी का काम है डुबोना, मूसा के लिए टूटा। कानून फितरत टूटेगा तो कानून इस्मत नहीं टूटा, कानून फितरत टूटा। और अल्लाह ने मासूमा को बगैर हक के एक बेटा दिया
بی بی مریم گود میں بیٹے کو لیے ہیں، خوش ہو رہی ہیں، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا۔ امت والے آتے ہیں، کہتے ہیں مریم تمہارے والد عمران تو بہت نیک و شریف انسان تھے، یہ بغیر عقد کے آغوش میں بچہ کہاں سے آیا؟ آواز مشیت آئی، مریم تم چھپ کر روزہ رکھ لو، تم ان سے گفتگو بھی نہ کرنا، تم خاموش رہو۔ اللہ نے عیسیٰ کی ولادت کے وقت مریم کو خاموش کرا کے یہ بتا دیا تھا کہ جسے معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، معصومہ اس سے بات نہیں کرتی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، معصومہ اس سے بات نہیں کرتی۔ کہا یہ آغوش میں بچہ کیسے آیا؟ مریم خاموش ہے، جواب نہیں دے رہی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ کو سلام کیا گیا اور جواب دینا تو واجب ہے، فاطمہ نے ترک واجب کیا، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ تو آپ فاطمہ کو بتائیے گا کہ کیا واجب ہے کیا حرام ہے۔ اگر فاطمہ کی کوئی سگی بہن کہلا سکتی ہے تو وہ شریعت محمدی ہے، اس لیے کہ جس گود میں شریعت پلی اسی گود میں فاطمہ پلی، اور کوئی دوسری سگی بہن نہیں ہے، کوئی دوسری سگی بہن نہیں ہے، سگی بہن شریعت محمدی ہے۔ عزیزان محترم، کہا کہ فاطمہ نے ترک واجب کیا۔ مریم کے وقت یہ مشیت کی پالیسی بن گئی تھی کہ جسے معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، معصومہ اس سے بات نہیں کرتی۔ پالیسی ایک دفعہ بنتی ہے، بار بار نہیں بنتی ہے، بنی تھی فاطمہ کے لیے، چلی مریم سے صلوات بھیج دے محمد وال۔ عزیزان محترم، کہا کہ یہ آغوش میں بچہ کیسے آیا؟ مریم خاموش ہیں۔ کہا جب یہ زیادہ بحث کریں تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، جو آغوش میں بچہ تھا، وہ اشارۃ کن الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو امت والے کہنے لگے کیا پیدا ہوا بچہ بھی آج تک بولا ہے؟ مسعود بھائی سنیے، کیا پیدا ہوا بچہ بھی آج تک بولا ہے؟ جو یہ بولے گا جب سب کہہ چکے تو وہ بچہ بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ابھی الزام لگا رہے تھے، جیسے ہی بچے نے ماں کے حق میں بولنا شروع کیا فوراً خدائی میں شامل کر دیا۔ ہائے ہائے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ امت مریم و عیسیٰ ہے جو ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی کو مان لیتی ہے، یہ امت محمد ہے جو ماں کے حق میں گواہی نہیں مانتی۔
सलावत भेज दे मोहम्मद। सब मिलके एक और सलावत भेज दे बाबा दे बोला। उनको खुदाई में शामिल कर दिया। कहां भी इल्जाम लगा रहे थे, कहां खुदाई में शामिल कर दिया। जैसे ही शामिल किया, कुरान ने रोका वह कुलान ताम, वो दोनों खाना खाते थे। मरियम और ईसा के लिए कहा कि वो दोनों खाना खाते थे। खाना खाना बंदे की शान है, खुदा की शान नहीं है। भाई सुनिएगा, खाना खाना बंदे की शान है। जब मरियम और ईसा को उम्मत वालों ने खुदाई में शामिल किया तो कहा वो दोनों खाना खाते थे। वह कुलान ताम। जब मामला आले मोहम्मद तक आया तो कहा वह युतमून ताम, वो खाना खिलाते थे। सलावत भेज दे मोहम्मद। अज़ीज़ान मुहतरम, अब आलम यह है कि रसूल ने कहा कि अगर अली न होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था, कोई हम पल्ला नहीं था, कोई बराबर का नहीं था। फातिमा तो रही पर्दे के पीछे, अली रहे पर्दे के बाहर। हम अली की जिंदगी को देखते रहे, फातिमा को पहचानते रहे, फातिमा को पहचानते रहे कि जो काबे में पैदा हुआ वो अली, जो आगोश रसूल में पला वो अली, जो शब हिजरत बिस्तर पर सोया वो अली, बद्र में जिसने आधे लश्कर को काट के डाल दिया वो अली, उहद में जिसके लिए जुल्फ़िकार आई वो अली, खंदक में जिसको कुल्ले ईमान का खिताब मिला वो अली, खैबर में जिसको मर्द का खिताब मिला वो अली, जिसकी डोरी पर सितारा उतरा वो अली, जिसके इशारे पर सूरज पलटा वो अली, जिसकी नियत पर जिंदा मुर्दा हुआ वो अली, जिसकी ठोकर पर मुर्दा जिंदा हुआ वो अली, जिसने अंगूठी दी तो विलायत ले ली वो अली, जिसने रोटियां दे के जन्नत ले ली वो अली, जिसकी एक ज़रबत इबादत सकलैन से करा वो अली। जब हमने देखा कि फजाइल के इतने जीने तय करने के बाद अली फातिमा के बराबर ठहरते, तवज्जो चाहता मदीदान मुहतरम, जब फजाइल के इतने जीने तय कर लेते हैं तब कहीं जाके फातिमा के बराबर ठहरते हैं। अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था, हम पल्ला नहीं था। रसूल की बेटी के पैगाम आने लगे। जिस घर में बेटी होती है वहां पैगाम आना आम बात है। आलिम की बेटी हो, जाहिल की बेटी हो, किसी की बेटी हो, पढ़े लिखे की बेटी हो, मजदूर की बेटी हो, जिस घर में बेटी होती है पैगाम तो आते हैं। रसूल के घर में भी पैगाम आने लगे। दौलत वालों के पैगाम, जथे वालों के पैगाम, सरबत वालों के पैगाम, बड़े बड़े नामवर लोगों के पैगाम। और जब पैगाम आने लगे तो रसूलुल्लाह हर एक से ये कहते थे
کہ مجھے اختیار نہیں ہے. وصال بھائی سنیے گا. کہتے تھے شیراز بھائی کہتے تھے کہ مجھے اختیار نہیں ہے. بھائی ہر باپ کو بیٹی پر اختیار ہے. محمد کہہ رہے ہیں مجھے اختیار نہیں ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جتنے پیغام آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے اختیار نہیں ہے. جسے نالین پہنے ہوئے کعبہ قوسین تک جانے کو اختیار ہو، وہ کہہ رہے مجھے اختیار نہیں ہے. یا رسول اللہ ہر باپ کو بیٹی پر اختیار ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے اختیار نہیں ہے. کہا اگر میری بیٹی عام مسلمان بیٹی ہوتی تو مجھے اختیار تھا. نہیں غور کیا آپ نے؟ قبلہ نہیں غور کیا. اگر میری بیٹی، سنیے پرویز بھائی جمال بھائی، کہ اگر میری بیٹی عام مسلمان بیٹی ہوتی تو مجھے اختیار تھا، مگر میری بیٹی ہے معصومہ. میری بیٹی ہے معصومہ. میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا ہوں. معصوم اللہ بناتا ہے، اختیار اللہ کو ہے. اختیار، یہ مجلس لائیو ہو رہی ہے گراف ایجنسی کے حوالے سے. ہمارے ابو ذر بھائی بھی آئے ہیں لکھنؤ سے اور وہ اس مجلس کو لائیو کر رہے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. بہت طولانی تقریر نہیں کروں گا، کوشش کروں گا چند منٹوں میں بات مختصر. عزیزان محترم، کہا کہ میری بیٹی عام بیٹی نہیں ہے، یہ ہے معصومہ، لہذا میں کیسے رشتہ قبول کر دوں. ایک دن مولا علی آئے، آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے، سر نہیں اٹھا رہی. صاحب نہج البلاغہ کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی لفظ نہیں مل رہا ہے. ہائے ہائے، ادب مانے ہیں، کس کے سامنے بیٹھے، سر جھکا کے بیٹھے ہیں. ادھر سے جبرائیل آتے ہیں، کہ اللہ کے رسول خدا نے بات درود و سلام کے یہ کہلوایا ہے کہ اللہ نے علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ پڑھ دیا. بھائی مرحومہ کی مجلس ہے، لہذا معصومہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، سنتے رہیے. اللہ نے علی کا نکاح عرش پر معصومہ کے ساتھ پڑھ دیا. آپ فرش پر اس کی نقل دکھا دیجئے. علی کا ایک نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا. عرش پر اللہ نے پڑھا، فرش پر رسول اللہ نے پڑھا مسجد میں. نسل بھی دوہری چلی، ایک نسل خاص ایک نسل عام. نسل خاص میں وہ 11 امام ہیں جن کا 12واں پردہ غیب میں سلامت ہے. اور نسل عام میں وہ سادات کرام ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. 2 نسلیں چلی، نسل خاص اور نسل عام.
اللہ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کیا، یعنی کثرت نسل عطا کی۔ ہمیشہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، مگر رسول کی نسل بیٹے سے نہیں چلی، بیٹی سے چلی، اور ایسی چلی کہ جس کا بارواں پردے میں ہے، اور اس کی زندگی کی دلیل یہ ہے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، چاند و سورج جگمگا رہے ہیں، یہ اس کے زندگی کی علامت ہے۔ عزیزان محترم، جب لڑکی باپ کے گھر سے بیاہ کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے، سنیے گا، جب لڑکی باپ کے گھر سے بیاہ کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو چاہتی ہے وہی ماحول ملے جو باپ کے گھر میں ہم دیکھ کے آئے ہیں، اور لڑکی خوش اسی وقت رہے گی کہ جب یہ دیکھے کہ باپ کے گھر میں جو ماحول ملا تھا وہی شوہر کے گھر میں مل رہا ہے، یہ دیکھ کے جائے کہ باپ کے گھر میں لوگ امانتیں رکھواتے ہیں اور شوہر کے گھر میں چوری کا مال لا کے رکھا جاتا ہے، کیا لڑکی خوش رہے گی؟ کہاں اس کا قلب الٹنے لگے گا، دم گھٹنے لگے گا کہ باپ کے گھر میں امانتیں، شوہر کے گھر میں چوری کا مال، نہیں رہ سکتی۔ لڑکی خوش اسی وقت رہے گی جو باپ کے گھر میں دیکھ کے جائے، شوہر کے گھر میں وہی سب دیکھے، فاطمہ محمد کے گھر سے علی کے گھر میں جا رہی ہیں، انبیاء کا درود و سلام یہاں بھی ہے، ملائکہ کا درود و سلام وہاں بھی ہے، ملائکہ کا آنا جانا یہاں بھی ہے، ملائکہ کا آنا جانا وہاں بھی ہے، عصمت یہاں بھی ہے، عصمت وہاں بھی ہے۔ باپ کو جو اشارہ کرے تو چاند دو ہو جائے، خوش اسی وقت رہے گی، شوہر ایسا ملے اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج نکل آئے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ سب مل کے باواز بلند صلوات بھیج دے۔ عزیزان محترم، فاطمہ زمانے نے رسول کی بیٹی کے ساتھ، سنیے گا، انصاف نہ کیا، یہ کہا کہ محمد کی 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ اکلوتی بیٹی نہیں تھی، تاکہ عظمت جناب فاطمہ زہرا زمانے کے سامنے نکھر کے نہ آنے پائے، اور زمانے کو جھوٹی اور گڑھی ہوئی روایتوں میں الجھا کے رکھ دو تاکہ زمانہ جھوٹی اور گڑھی ہوئی روایتوں میں الجھ کے رہ جائے۔ اگر باشتے میں 2-4 5 جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کہیے گا یہ جھوٹے، اگر پورا باشتہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بھی سچ سمجھ میں آنے لگے گا، جدھر سے گزرے وہی سننے کو مل رہا ہے، جدھر سے گئے وہی مل رہا ہے، جھوٹی روایتیں گڑھی گئیں۔ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، اس کتاب میں یہی ملا، اس لائبریری میں یہی ملا، اس امام جمعہ نے یہی تقریر کی، ہر جگہ یہی ڈسکشن ہو رہا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں۔
बड़ी ज़ैनब थी। सुनिएगा दीदान मोहतरम, मैं कोशिश करूंगा 12 से 15 मिनट में मजलिस तमाम करूं। बड़ी ज़ैनब थी, उससे छोटी कुलसूम थी, उससे छोटी रुकैया थी, उससे छोटी फातिमा थी। फातिमा सबसे छोटी थी। रसूल की 4 बेटियां थी। झूठ की इतनी गर्द उड़ाओ कि झूठ भी सच समझ में आने लगे। सच समझ में आने लगे। जल्दी में ये तो लिख गए कि रसूल की 4 बेटियां थीं, मगर जब अदावत जनाब फातिमा ज़हरा पैदा होती है तो अल्लाह सबसे पहले अक्ल को सल्ब कर लेता है। तवज्जो चाहता हूं दीदार मोहतरम, अल्लाह सबसे पहले क़िबला, अल्लाह सबसे पहले अक्ल को सल्ब कर लेता है। का रसूल की 4 बेटियां थीं। बड़ी ज़ैनब थी, छोटी कुलसूम थी, उससे छोटी रुकैया थी, उससे छोटी फातिमा थी। और रसूलुल्लाह ने ऐलान रिसालत से 5 साल कबल अपनी 3 बेटियां 3 काफिरों को ब्याह दी। सुनिएगा, रसूलुल्लाह ने ऐलान रिसालत से 5 साल कबल अपनी 3 बेटियां 3 काफिरों को ब्याह दी। लिख गए झोंक में सिक्कों की खनक, दिरहम और दीनार जो ईमान और अकीदे इस तरीके से खरीदता है। आज भी बिक रहे हैं, कल भी बिक रहे थे। अजीज़ान मोहतरम, टाइम का कैलकुलेशन करना भूल गए। मेरे सामने पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, सब टाइम का कैलकुलेशन करना भूल गए कि टाइम का कैलकुलेशन कर लेते। रसूलुल्लाह का अक़्द 25 बरस के सिन में हुआ जनाब खतीजा से। जो पहला अक़्द हुआ वो 25 बरस के सिन में हुआ। क़िबला तशरीफ फरमाएं, मौलाना बैठे हैं, क़िबला बैठे हैं। पूछिए आप, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई मुनाजरा, ना कोई इख्तिलाफ, ना कोई बहस। सब मानते हैं कि रसूलुल्लाह का पहला अक़्द जो जनाब खतीजा से हुआ 25 बरस के सिन में हुआ। शादी के 5 बरस तक कोई औलाद नहीं हुई, ना ही बेटा हुआ ना ही बेटी हुई। तो 25 में 5 साल और ऐड कीजिए, कितने होते हैं? बोलिए कितने होते हैं? कितने? 30। चलिए 30। ऐलान रिसालत कब किया? कब किया? 40 बरस के सिन। इस पर भी कोई इख्तलाफ तो नहीं है, कोई बहस तो नहीं है, कोई मुनाजरा तो नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। ऐलान रिसालत 40 बरस के सिन में किया, अक़्द 25 बरस के सिन में हुआ। वो कहते ऐलान रिसालत से 5 बरस पहले 25 साल के सिन में अक़्द हुआ, 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, 30। 40 साल के सिन में ऐलान रिसालत किया, 5 साल उधर से इधर घटाइए, कितने बचते हैं? 5। अब मुझे वो मौजूदा दिखाइए कि 5 बरस में 3 बेटियां पैदा भी होती हैं, पलती भी हैं, बसती भी हैं,
जवान भी होती हैं, काफिरों से ब्याह भी दी जाती है। सलावत भेज दे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हैं जनाब फातिमा ज़हरा। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाल। अल्लाह माफ कीजिएगा। ये हैं जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जब खतीजा जाने लगी तो इस्लाम की हयात के वास्ते, मजहब की जिंदगी के वास्ते एक बेटी देखे गई। तारीख ने उस बेटी का नाम फातिमा लिखा। और जब फातिमा जाने लगी तो इस्लाम की हयात के वास्ते, मजहब की जिंदगी के वास्ते एक बेटी देखी गई। तारीख ने उस बेटी का नाम ज़ैनब रखा। अज़ीज़ान मोहतरम, बीबी ज़ैनब, क्या शान है इस बीबी की, क्या मर्तबा है इस बीबी का, क्या मंजिलत है इस बीबी की। अल्लाह इन मरहुमा के दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ज़ीशान फातिमा बिनते जवाद असगर नातिक मरहूम को मासूमा कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जवार में जगह दे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। हमारे यहाँ अगर कोई बीवी उड़ जाती है तो हमारे यहाँ मरने वालों का तस्करा नहीं होता। हमारे यहाँ ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम होता है, ज़िक्र मासूमा होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ैनब अपने बाप की ज़ीनत, कायनात की ज़ीनत अली, और जो अली के लिए ज़ीनत बन जाए वो ज़ैनब। क्या शान है इस बीबी की, क्या मर्तबा है इस बीबी का, क्या मंजिलत है इस बीबी की। ज़ैनब मासूमा तो नहीं थी, सुनिएगा, जनाब ज़ैनब मासूमा तो नहीं थी। हम न हजरत अब्बास को मासूम मानते हैं, न जनाब ज़ैनब को मासूमा मानते हैं, मगर महफूज अनिल खता थे ये लोग। खताओं का गुजर नहीं था, खताओं का बंस नहीं था, उधर से गुजर नहीं था। जब रसूल चादर किसा में पंजतन थे तो क्या ज़ैनब उस घर से हटा दी गई थी? कभी सोचिए बैठ के, उस घर में ज़ैनब भी तो थी। हसन आए, आके चादर किसा में आ गए, इमाम हुसैन आए, मौला अली आए, जनाब फातिमा आई, ज़ैनब कहाँ थी? मासूमा तो नहीं थी, महफूज अनिल खता थी। अजीजों, ज़ैनब को मासूमा इसलिए नहीं बनाया, इस्लाम की हयात के वास्ते, मजहब की जिंदगी के वास्ते इस्लाम को जरूरत थी कुछ कटे हुए गलों की और कुछ खुले हुए सरों की। सुनिएगा, कुछ कटे हुए गलों की, कुछ खुले हुए सरों की। अगर ज़ैनब मासूमा होती और सर से चादर हट जाती, फातिमा ने खाली कहा था कि मैं सर के बालों को बिखरा दूंगी, आसार क़यामत नुमाया होने।
عزیزوں، موسیٰ کی بہن کلثوم کا پورا واقعہ موجود ہے، زندہ بھائی کے ساتھ بس اتنا ہی رول ہے، صندوق کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کے کنارے کنارے چلی، دیکھا بھائی سلامت فرعون کے قصر تک پہنچ گیا۔ بہن کی محبت، موسیٰ کی بہن کلثوم کا یہی تذکرہ ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس بہن کی بڑی عظمت ہے۔ تو اس بہن کی کیا عظمت ہوگی جو زندہ بھائی کے ساتھ مدینے سے مکے آئی، مکے سے کربلا آئی، پھر کربلا میں بھائی کا کٹا ہوا سر کے ساتھ کربلا سے کوفے گئی، کوفے سے شام گئی۔ عالم یہ ہے کہ ایک رسن ہے 12 گلے ہیں۔ کسی نے کہا زینب تم جھک جھک کے کیوں چلتی ہو؟ تو زینب نے کہا دیکھنے والے دیکھتا نہیں، ایک رسی ہے 12 گلے ہیں، سکینہ بہت چھوٹی ہے۔ ہاں عزیزو، 2-4 منٹ مصائب پڑھوں گا ابھی، آپ روتے رہیے۔ مقصد مجلس، مقصد ایصال ثواب، گریہ بر حسین۔ اہل حرم سال بھر قید رہے ہیں، میں کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ یزید نے زینب کو اہل حرم کو رہا کیا۔ یزید کیا اتنا رحم دل ہو گیا کہ وہ زینب کو اہل حرم کو رہا کرے؟ ابھی سکینہ نے اگر خواب میں بابا کو دیکھا ہے تو وہ کٹا ہوا سر بھیج رہا ہے، بیٹی کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اچانک اتنا رحم دل کیسے ہو گیا کہ اس نے رہا کر دیا؟ میں کبھی نہیں پوچھتا کہ یزید نے رہا کیا، صبر زینب نے ظلم یزید کو شکست دے کے اپنی رہائی یزید سے چھینی، اور جب چھینی تو زینب فاتح شام بنی۔ عزیزان محترم، یزید سید سجاد کو بلواتا ہے، سید سجاد سے کہتا ہے کہ سید سجاد تم آزاد ہو، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ سنیے گا، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ امام وقت جواب وہی پہ دے تو امام ہے۔ امام کسی سے پوچھنے نہیں جاتا، اگر امام کسی سے پوچھنے جائے تو اتنی دیر کے لیے وہ امام ہے۔ یزید کے نظروں میں نظریں ڈالی، یزید نے کہا تم رہا ہو، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا یزید میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ امام زمین پر اللہ کی حجت ہوتا ہے، امام زمین پر مشیت پروردگار ہوتا ہے۔ امام اگر کسی سے پوچھنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب مشیت پوچھنے جا رہی ہے۔ کہے تو گئے اقبال کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ خدا کس بندے سے پوچھنے آیا تو بتا نہ پائیں گے سوائے اس واقعے کے کہ چوتھے امام زینب سے پوچھنے آ رہے ہیں۔ اے زینب کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ عزیزان محترم، نظر عسکری موہانی کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے۔
اللہ اکبر، کیا شعر کہا! خدا کی قسم مشورہ کر رہا ہے تم سے امام، کون اب درمیان میں بولے؟ اس کی مجال ہے کہ درمیان میں بولے؟ ابھی اماں ہم آزاد ہیں، کیا ارادہ ہے؟ امام وقت چل کے زینب کے پاس آئے، یہ امام وقت نہیں آ رہے ہیں، امام نمائندہ مشیت پروردگار ہے، امام زمین پر اللہ کی حجت ہے، اللہ پوچھوا رہا ہے کہ جاؤ زینب سے پوچھو کیا ارادہ ہے۔ جو فاتح ہوتا ہے وہ انتظام کرتا ہے، کیا ارینجمنٹ کیا ہوگا، سکہ کیا سا چلے گا، یہاں کیا کیا ہوگا۔ جو رہا ہوئے قیدی ہوتے ہیں وہ ایک دم سے بھاگتے ہیں تاکہ ہم ظالم کی سرحد سے دور نکل جائیں، مگر جو فاتح ہوتے ہیں وہ ٹھہرتے ہیں، وہ رکتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں۔ زینب فاتح تھی، یزید نے رہا نہیں کیا، سید سجاد سے کہلوایا یزید سے کہہ دو کہ ہم نہ ابھی یہاں رہیں گے نہ مدینہ جائیں گے، ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا۔ ماتم کی بنیاد زینب شام میں رکھے گی، ایک گھر خالی کرا دو۔ عزیزو مجلس ہو گئی، ایصال ثواب ہو گیا، آپ خوب رو لیے، تیز گرمی ہے مگر اتنا بڑا مجمع قیامت کی گرمی میں مجلس کو سن رہا ہے، کربلا کے بے کسوں کے مصائب پر رو رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، بی بی زینب، انسانی زندگی میں 4 مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں، 1 منٹ سے بھی کم میں مجلس تمام ہوگی۔ 4 مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 4 مصیبتوں کی کوئی ایک مصیبت کسی انسان پر پڑ جائے تو ذہن انسانی کام نہیں کرتا۔ اچانک اگر زمین کو زلزلہ آ جائے، ایک دم سے آپ بیٹھے ہوں، زمین ہلنے لگے، ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا۔ اچانک اگر آگ لگ جائے تو ذہن انسانی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اچانک ایک دم سے اندھیرا ہو جائے، بلیک آؤٹ ہو جائے تو ذہن انسانی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دم سے کسی کے انتقال کی خبر آ جائے تو ذہن انسانی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ 4 عظیم مصیبتیں، اس کی ایک مصیبت خدا نہ کرے کسی پر پڑے۔ ہائے زینب، یہ 4 مصیبتیں زینب پر عصر عاشورہ پڑی تھی، زمین کربلا ہل رہی تھی، سیاہ آندھیاں چل رہی تھی، علا قتل الحسین بے کربلا، خیموں میں آگ لگی تھی، زینب ایک ٹکڑے ٹکڑے لاشیں پر آتی ہیں، سر کے بال بکھراتی ہے، لاشیں کو دیکھ کے کہتی ہے میرے اللہ، یہ میرا حسین اپنے خون میں نہایا ہوا تیری سرکار میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین۔ آپ حضرات ایک دفعہ پھر سے سورہ فاتحہ پڑھ کے ذیشان فاطمہ بنت جواد اصغر ناطق صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کریں۔
السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت نبی اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا و بالہا و بنیہا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید الوسیم، السلام علیکم یا ابو الحسن والحسین، السلام علیکم یا اصبر الصابرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا مدفون بأرض الدوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیات، السلام علیکم یا امام الزماننا، عزجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔